بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک آپ نے مجھے دیا ہے وہ ٹاپک بہت ہی مشکل ٹاپک ہے، اور میں نے اس پہ بہت زیادہ غور کیا، اور میں جو باتیں آپ سے کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ بعض لوگوں کے لیے کچھ اجنبی ہوں، اور شاید کچھ تکلیف کا باعث بھی ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ایک نظریات اور ہمارے خیالات ایسے ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں اس سے ذرا مخالف نظر آئیں تو بعض اوقات ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور اس کو ہضم کرنے میں، اور بعض اوقات اس کو ہمیں ابزارب کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال میں پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ، بہت ہی ایمانداری کے ساتھ جو میں اس موضوع کے بارے میں سمجھتا ہوں، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اوور دا ایئرز میرے کانسیپٹس اس میں بہت چینج ہوئے ہیں۔ اگر یہی روحانیت کے موضوع پر آپ مجھ سے آج سے 10 سال پہلے بات کرتے تو شاید میں اتنی گمبھیر گفتگو کرتا، اور وہ شاید اس سے بہت مختلف ہوتی جو میں اب کرتا۔ تو بہرحال میں یہ تھوڑی سی تمہید بیان کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیے، اس پوری کائنات کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک چیز ہے میٹر، مادہ، اور دوسرا جو چیز ہے وہ انرجی ہے۔ اور جو ریلیشن شپ ود میٹر اور انرجی ہے، ٹاکنگ ان فزیکل ٹرمز، وہ ایسا ہے جیسے کوئی ریلیشن ہو ہی نہ۔ مادہ اتنا کم ہے، یعنی پوائنٹ کچھ کہتے ہیں، ایکچولی دیر از نو کریکٹ وے کہ اس کو میئر کیسے کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 0.002% جو ہے نا، وہ شاید اس سے بھی 0.000 زیادہ ہی ہیں، اتنے پرسنٹ تو اس پوری کائنات میں میٹر ہے جو فزیکل ایگزسٹنس رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ انرجی ہے ساری۔ تو لہٰذا جو کچھ اس میٹر کو بھی مینج کرتا ہے وہ ساری کی ساری وہ انرجی ہی ہے جو ساری اس کو مینج کرتی ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو مذہبی اصطلاح میں دیکھیں تو ایک جو ہے وہ ایگزیکٹلی مادہ جسے کہتے ہیں وہی مادہ ہے، میٹر، اور دوسرا نفس ہے۔ نفس کا ایک ٹرم ہے وہ یوز کی جاتی ہے جو کہ انرجی ہے ریلیٹڈ ٹو مادہ، اور خاص طور پر انسان کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، اب یہ جو انرجی ہے یا نفس ہے، اس کو ہم روح بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ٹرم اس کی یہ بھی ہے روح، کہ جو بیک گراؤنڈ انرجی ہے جس کے اندر یہ سارا مادہ جو ہے وہ مینیفیسٹ ہو رہا ہے۔ اگر جو مینیفیسٹیشن ہے نا وہ مادے کی ہی ہوتی ہے، انرجی جو ہے وہ بیسیکلی ہڈن ہوتی ہے، اور انرجی موجود بھی ہو تو اگر میٹر نہ ہو تو وہ مینیفیسٹ نہیں ہو سکتی۔ مینیفیسٹیشن جو ہے وہ مادے پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بہت سارے ہم میں سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روحانیت کوئی مذہب سے متعلق ٹاپک ہے، مذہب کے ذریعے سے ہم روحانیت کے کسی راستے پہ پڑھتے ہیں، اور جو شخص بہت روحانی ہوتا ہے وہ بہت مذہبی ہو جاتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ شاید جو نامعلوم طاقتیں ہیں، اور جو سب سے بڑی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے ساتھ ایک تعلق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بہت ہی ایمانداری سے اور جو میرا کنوکشن ہے اس سے بتاتا ہوں کہ ایکچولی روحانیت اور دین اسلام، ان دونوں کا ایکچولی کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور جو دین اسلام ہے وہ بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ البتہ جس بات کو ہم روحانیت کہتے ہیں، جس کو میں ایکسپلین کروں گا اپنی گفتگو میں، وہ چونکہ اس کا دین کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے، تو دین کو ایز لانگ ایز انسان شریعت کی حد کے اندر ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے جو راستہ ہے اس کی حد کے اندر ہو، اور میں شریعت کہتا ہوں قرآن اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی زندگی ہے وہ، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے ذہن میں آخرت کو پریورٹی کے طور پہ رکھنا۔ تین چیزیں، یعنی وحی خدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور موت کے بعد کی زندگی کا ہونا، اس کا پکا یقین ہونا۔ یہ جو تین چیزیں ہیں یہ بیسز ہیں بنیادی طور پر ایک دین کی اور شریعت کی، اور دین کی پورے انذار اور منشا ہے دین کی جو۔ لہٰذا بشرطے کہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ کوئی چیز کلیش نہ کرتی ہو، جیسے فرض کریں آپ فزکس کا علم حاصل کرتے ہیں، کیمسٹری کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ کوئی گاڑی بنانے کا علم حاصل کرتے ہیں، کچھ بھی ایسا کام کرتے ہیں، دریا پہ پل بناتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، کوئی ادب کا لٹریچر کریٹ کرتے ہیں، تو کوئی نئی ایجادات کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بناتے ہیں، تو یہ مذہب اس کو آپ کو بالکل نہیں روکتا اس بات سے، ایز لانگ ایز یہ اس سے کلیش نہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی بھی ایسا تجربہ، کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جو مذہب کی بیسکس کے ساتھ کلیش نہیں کرتا، تو یہ ایک الگ سے علم ہے
اور اس علم کی اپنی ایک فائدے ہیں، اس علم کے اپنا ایک راستہ ہے، اپنی ایک دنیا ہے، اپنی ایک منزل ہے۔ مگر اگر ہم یہ کہیں کہ روحانیت ایکچولی کوئی اسلام کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن ہے، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کم از کم میرے علم میں اس قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ جو کانسیپٹ روحانیت کا ہے اور روحانی طور پر منازل حاصل کرنا اور ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر جانا، پھر وہ بزرگ بننا، پھر کتب بننا، پھر ابدال بننا، اور پھر بہت سے نظارے ہونے شروع ہو جانے، اور بہت سے غیبی تجربات ہونے شروع ہو جانے، پھر چیزوں کے اوپر تصرف کا ہو جانا، اور پھر مستقبل کا پتہ لگنا شروع ہو جانا، اور اس طرح یہ ساری کی ساری باتیں ایکچولی یہ موضوع، یہ تجربات، یہ ایکسپیرینسز، یہ اسلام سے بہت پہلے سے موجود ہیں، اور ایسے مذاہب میں بھی موجود ہیں کہ جو کہ خدا پر بلیو نہیں رکھتے تھے، اور یعنی وہ کسی بھی خدا، یعنی دو مذہب جو ہمارے ہندوستان کے ہیں، یعنی بدھزم اور جینزم، یہ ایکچولی کسی خدا پر، کسی فزیکل، یعنی فزیکل کسی ایک انڈیویجول آئیڈینٹی اور ڈائٹری پر بلیو نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پراپر ہندوازم ہے، وہ جو ہے وہ یعنی وہ ایک خدائی طاقت پر اور خدا پر بلیو کرتا ہے، لیکن اس خدا کی شخصی جو یعنی آئیڈینٹی ہے، اس کی بجائے وہ اس کو دنیا کی تمام چیزوں میں موجود پانے کو ایکچولی خدا کی ایگزسٹنس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، جس عقیدے کی بنیاد پر ہماری جس کو ہم اسلامی اسپرچولزم کہتے ہیں، جو کہ ایکچولی مس نومر ہے، اور یہ ٹاپک یہ بالکل ایک غلط العام ہے، کیونکہ اسلام ایکچولی کسی قسم کی روحانیت یا اس طرح کی کسی چیز کو نہ تو قرآن کے ذریعے یا کسی کے ذریعے پروموٹ نہیں کرتا، تو وہ کھڑا ہی اس عقیدے پر ہے جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اور وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی شخصی وجود نہیں ہے، کوئی آئیڈینٹی کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ وہ مخلوق سے الگ ہے، اور مخلوق کچھ اور ہے اور خدا کچھ اور ہے، بلکہ ہر مخلوق جو ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا خدا موجود ہے، اور یہ تھوڑا خدا جو ہے وہ اکٹھا ان ٹوٹیلٹی ہول خدا ہے۔ تو یہ اور ایگزیکٹلی اگر آپ وحدت الوجود کے نظریے کو دیکھیں، جس کو کہ محمد ابن العربی نے بیان کیا تھا، جن کو کہا جاتا ہے کہ شیخ اکبر کہتے ہیں، اور ایکچولی اس روحانیت کے سارے کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور ان کی کتاب فصوص الحکم، مجھے وہ پوری کتاب تو نہیں میں پڑھ سکا عربی میں، لیکن میں نے اس کے اقتباسات اور اس کے جو میسیجز ہیں اس میں سے گو تھرو کیا ہے، تو وہ سارا ان کے نزدیک ایک زندگی ہے جو کہ بالکل ایک راز والی زندگی ہے، جو سیکریٹیو لائف ہے، اور وہ عامیوں کو نہیں اس کا پتہ چلتا، اور وہ کسی ایک خاص رستے کو اختیار کرنے کے بعد اس لائف تک ہم پہنچتے ہیں، اور اس لائف میں پھر عرفان خدا جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ عرفان ذات نصیب ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ فنا فی الخدا انسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی ساری وہ منازل کا اس میں ذکر ہے۔ تو لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ عقیدہ اس سے بہت پہلے ایران میں موجود تھا، جبکہ ابھی اسلام تھا ہی نہیں، اور اسی طرح کے خیالات 15,000 سال سے ہندوستان کی پوری تہذیب کے اندر موجود تھے، جس میں لوگوں نے بہت بہت عرصے تک جنگلوں میں رہ کر اور پہاڑوں میں رہ کر اور سخت برف کے اندر بالکل کھڑے ہو کے سالہ سال مختلف قسم کی ایکسرسائزز اور تپسیا کی، اور کر کے وہ اس پروسیس میں سے گزرے کہ جس پروسیس میں ان کو ڈیفرنٹ قسم کے تجربات ہونے شروع ہو گئے۔ لہٰذا میں جو اب تک میں نے بات کی ہے، اس بات میں آپ کو بہت ہی کلیئرلی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا دین قرآن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے راستے سے ہمارے تک پہنچا ہے، اس کا اس وقت مروجہ جو اسے روحانیت کہتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کوئی فتویٰ دینے والی بات نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ پوٹینشل رکھتا ہے، انسان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر وہ فوکس کرنے کی ایبلٹی کے اوپر کچھ کرنا شروع ہو جائے، تو بہت ساری انرجیز اور طاقت جو ہیں ان کی فریکوینسی جب ملتی ہے، اگر سائنٹیفکلی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، تو بہت ساری ایگزسٹنگ انرجیز جو ہیں
ان کے ساتھ وہ ریزوننٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ فوکس کرنا شروع کر دے. اور اس فوکس کے لیے وہ سارے لوگ جو مذہبی ہوتے ہیں وہ اپنی منشا یا اپنا جو بھی مقدمہ ہے یا اپنی جو بھی ٹارگٹ ہے، اگر وہ ٹارگٹ یہ بنا لیں کہ میں نے اس کے ذریعے سے خدا کے قریب ہونا ہے اور میں نے خدا کا عرفان حاصل کرنا ہے اور میں نے زہد اختیار کرنا ہے، تو وہ پھر اسی راستے کے ان کو تجربات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اب کیا وہ تجربات جینون ہوتے ہیں؟ کیا وہ تجربات ہلوسینیشنز ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہنا بہت بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہماری جو غیر مرئی میٹا فزیکل زندگی ہے نا ارد گرد ایگزسٹ کرتی، ہم اپنے فزیکل پیمانوں کے ذریعے سے اس کا صحیح جائزہ نہیں لے سکتے. ہم بالکل نہیں جج کر سکتے. اور دوسرا، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے 5 حواس کے ذریعے جو کچھ دیکھ رہا ہوں بس یہی زندگی ہے، کیونکہ اس سے بہت بیونڈ ایک زندگی موجود ہے. لہٰذا اس بات سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس طریقے سے فوکس کرتا تھا، میں اس طریقے سے ذکر کرتا تھا، میں اس طریقے سے تسبیحات کرتا تھا، میں اس طرح ایک شیخ کے میں بیعت ہو گیا اور اس کے بعد پھر مجھے یہ نا مختلف تجربات ہونا شروع ہو گئے، تو اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس پیمانے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے. اچھا، اور اس لیے کہ یہ سبجیکٹو تجربات ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، ہم جب خواب میں سوتے ہیں تو ایک دنیا ہے پوری جو ہماری فزیکل ورلڈ سے الگ ہوتی ہے، اور ہم خواب میں بعض اوقات ایسے ایسے تجربات کر لیتے ہیں جو کہ عام زندگی میں آپ نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات ان تجربات کا ہماری ریئل لائف سے ایک تعلق ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں اس طرح کے کنیکشنز نہ کہ مجھے میرے ابا جی خواب میں نظر آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا، میری امی نظر آئی تھیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہی ہیں، اور اس طرح کے لوگ بہت سے اپنے تجربات بیان کرتے ہیں. اور بعض اوقات وہ ان تجربات کو جب کوئی ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اتفاقات نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو گیا. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں، یہ ممکن ہے، یہ ارتکاز توجہ جسے کہتے ہیں، فوکسنگ کرنے کی مشق اور ایکسرسائز جو کہ میڈیٹیشن سے کی جا سکتی ہے، جو کہ خاص طور پر جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے بتائے گئے طریقے سے کی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ قوتیں، وہ طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے بہت ہی غیر معمولی قسم کے تجربات انسان کو ہو جاتے ہیں. میں جب اس بات کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے ایک بات پتہ لگی جو کہ اچھا، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ چاہے یہ تجربات ہو جاتے ہیں، چاہے یہ سارے کے سارے انسان پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن کسی طور پر بھی یہ ہمارے مذہب کا ہم سے تقاضا نہیں ہے، اور ہمارے مذہب کی نہ یہ منشا ہے، اور نہ مذہب ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس قسم کے راستے کے لیے اس قسم کے راستے کو چلنا جو ہے وہ ایک آرڈر کے طور پر مذہب ہمیں کہے اور حکم کے طور پر ہمیں کہے، یا ایون فضیلت کے طور پر بھی کہے، تو مذہب ہم سے اس قسم کا کوئی تقاضا نہیں رکھتا. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کس بات پر کوئی فتویٰ غلط صحیح کا اس لیے بھی نہیں لگا سکتے کہ اگر فرض کریں کوئی شخص کا ایک میلان ہے، طبیعت ہے، جیسے کسی ایک شخص کی طبیعت ہے کہ وہ پینٹنگ کرتا ہے، تو وہ بچپن سے اس کے اندر ایک پینٹنگ کی آ جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایتھلیٹ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایتھلیٹک ایبلٹیز نارمل سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ لوگ جو میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے ہیں، بعض کو حیران ہوتا ہے کہ 5-7 سال کا بچہ جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجا سکتا ہے جبکہ بڑا آدمی اس کو نہیں. تو کچھ میلان طبیعت ہوتا ہے، اور کچھ انسان کی اپنی ایک خاص رجحان ہوتا ہے، اور اس رجحان کی بنیاد پر آدمی اس میں تجربے کرتا ہے. اور جس طریقے سے ایک نفسیاتی زندگی کے تجربات ہیں، ایک فزیکل زندگی کے تجربات ہیں، سائنس کے تجربات ہیں، کیمسٹری کے تجربات ہیں، اسی طریقے سے یہ جو میٹا فزیکل تجربات ہیں، یہ تجربات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ان کو جو لوگ اختیار کرتے ہیں تو وہ اس کے رستے کے جو بھی ان کو ایک مزہ ملتا ہے، وہ مزہ جو ہے وہ ان کو نصیب ہو جاتا ہے. لیکن پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ مذہب ہم سے نہ اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور نہ اس کی کوئی ضرورت کو بھی کوئی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. پھر اس کا کیا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں تو کہ فرض کریں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب آپ ایک اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کے دل کو اطمینان آئے گا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب ہمیں، اگین میں تھوڑا معذرت بھی کروں گا آپ سے کیونکہ میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں، لیکن میں اپنی کنزمپشن کے لیے جس پر میں میرا دل مطمئن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو گزارنے کے لیے یہ راہیں متعین کی ہیں، یہ آپ کی لمیٹیشن ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ آپ کا بلیف سسٹم ہونا چاہیے، یہ آپ کا کنڈکٹ ہونا چاہیے، اپنے ساتھ یہ کنڈکٹ ہونا چاہیے، پیدا کرنے والے کے ساتھ یہ کنڈکٹ ہونا چاہیے، آپ کے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ یہ کنڈکٹ ہونا چاہیے، جو ارد گرد پوری معاشرت ہے، جو بے جان زندگی ہمارے ارد گرد بھی ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، ہوا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ہمیں کیسے کنڈکٹ کرنا چاہیے، یہ باتیں ہمیں اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے، اللہ پاک یعنی ہم سے توقع رکھ ہمیں حکم دیتے ہیں اور ہم سے متقاضی ہے پورا کا پورا دین کہ ہم اپنی زندگی میں پرائورٹی آخرت کو رکھیں، اور ہماری پرائورٹی، لیکن جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو آسائشیں دی ہیں، جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ان کو استعمال کر کے یہاں اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کریں، اسٹینڈرڈ آف لائف کو بہتر کریں، اپنے رہن سہن کو بہتر کریں، یہاں ایک کی مادی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، پیسے کو ریوالو کریں، یہاں پوری کی پوری جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی سب کچھ ہے اس سارے کو آپ کریں، لیکن وہ تین چیزیں کمپرومائز نہ ہوں، وہ تین چیزیں کمپرومائز نہ ہوں بس۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس سے کلیش نہیں کر رہا۔ جس طریقے سے سائنس میں کوئی کام کر سکتے ہیں، سمندر کے اندر آپ غوطہ خوری کر سکتے ہیں، آپ جہاز بنا سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ کسی روحانی تجربے میں سے گزرنے کے لیے اس کے جو میتھڈز ہیں وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر لیں، اس کا کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ اس سارے دوران جو ایک مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، میں یہ مراقبے وغیرہ اور یہ سب کچھ کرتا رہا ہوں، ایک زمانے میں اس بات کو باقاعدہ پریکٹس کرتا رہا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، کبھی بیٹھ کے بالکل میڈیٹیشن، مگر وہ میں ایک سائنٹیفک وے کے اندر کرتا ہوں۔ اچھا، اور میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتاتا ہوں کہ بیچ میں کبھی کبھی ایسا ہونے لگ جاتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے مجھے کچھ چیزیں انہونی قسم کی وہ ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں۔ اچھا، لیکن پھر مجھے یہ اندازہ ہوا اور میں نے پھر ایک بہت بڑے عالم کا ایک آرٹیکل پڑھا، اور اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نا نارمل ایک مسلمان کے لیے کوئی بہت ریکمینڈڈ نہیں ہے اس قسم کے وظیفے اور چلے وغیرہ کرنا، کیونکہ یہ ذرا غور سے سنیے گا بات، ہو سکتا ہے یہ بات کچھ لوگ اس کو نہ ماننے کو تیار ہوں، لیکن میں بھی کوٹ کر رہا ہوں ایک بڑے بزرگ کا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہمارے غیر مرئی قوتیں اور انرجیز ایگزسٹ کر رہی ہیں نا ہمارے ہاں، اس میں تو اب کوئی شک نہیں، اب تو کوانٹم فزکس نے ہمیں بتایا ہے، اسی طریقے سے ان انرجی بیسڈ کچھ مخلوقات بھی ہیں، یعنی جنات وغیرہ، یعنی وہ مخلوق جن کا قرآن میں ذکر ہے، جیسے فرشتے، جیسے جنات، اور یہ جو ہیں ان کی حقیقت گو ہم کسی طرح سائنٹیفکلی نہ بھی کچھ کر سکیں، لیکن قرآن کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کے علوم کو رکھنے والے اور اس طرح کی انرجی کو پوزیس کرنے والی اللہ کی بے شمار اور مخلوق ہے جو موجود ہے۔ دیکھیں نا، وائرس کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، مگر سارے لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ ہمیں ایڈز وائرس کسی نے نہیں دیکھا، لیکن انڈائریکٹ اس کا ایویڈنس موجود ہے۔ اسی طریقے سے کووڈ تھا، کسی نے وائرس کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس کا جو ہے وہ انڈائریکٹ ایویڈنس موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بہت ساری ایسی مخلوقات بتائی ہیں جو انسان کے علاوہ ہیں، مثلا جنات وغیرہ، اور جب آدمی فوکس کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی انرجی کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس بات کا امکان ہے کہ ان انرجیز میں سے کسی انرجی کی پوزیشن میں آ جائے۔ اگین، چونکہ مجھے اس کا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، مگر میں جس کی کوٹ کر رہا ہوں وہ ایک اتھینٹک بزرگ کی بات کوٹ کر رہا ہوں، عالم کی بات، یعنی جو کہ جس کو عاطف ہے، ان کے مطابق اس بات کا امکان ہے کہ جب ہم اس طرح کے تجربے میں کہیں پڑھیں تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ہمیں تجربات ہو رہے ہیں یہ کوئی خدا کی طرف سے کوئی روحانی تجربات ہو رہے ہیں کہ ہم پوزیسڈ ہیں کسی ایسی انرجی سے جن کو عام زبان میں جنات کہتے ہیں، اور وہ کس قسم کا منظر آپ کے سامنے کریٹ کر سکتے ہیں، وہ خدا بن کے دکھا سکتے ہیں، خدا کا جنت کریٹ کر کے، جیسے دماغ کے اندر آپ ہلوسینیشن کریٹ کرتے ہیں اس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں، کسی طریقے سے کوئی بھی منظر دکھا سکتے ہیں، اور انسان بیچارہ اس غلط فہمی میں رہ سکتا ہے کہ شاید میں کوئی روحانیات کے درجے بلند کرتا ہوا کوئی بہت اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ رہا ہوں،
اور میرے اندر کوئی اور خاص قسم کی طاقتیں آ رہی ہیں اور شاید مجھے کسی قسم کی کوئی اور روحانی رسپانسبلٹی وہ ملنی شروع ہو گئی ہے. تو اس بات کا انتہائی خطرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ماڈرن نفسیات میں دیکھتے ہیں کہ ہپنوسس ایک بڑا ایگزسٹنگ نالج ہے، اور وہ لوگ جو اس بات کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ریزسٹ کرنا چھوڑ دیں صرف. تو اپنے جو ہم کہتے جائیں وہ کرتے جائیں، آگے سے جو میری بات ہے اس کو مانتے جائیں. میں نے اس کا ایکچولی ایک چھوٹا سا کورس کیا ہوا ہے، اور وہ کورس کر کے بہت پہلے، اور اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں پر یہ ایکسپیرینس کیا ہے. کچھ میں نے جو یعنی سیشن دینے کے لیے کچھ پیشنٹس جن کو انزائٹی، نیوروسس اور ڈپریشن وغیرہ تھی، ان کے اوپر بھی ٹرائی کیا ہے. اپنے گو میں اس کی پریکٹس نہیں کرتا ہوں، میں تو سرجن ہوں، اور میں نے کچھ اپنے عزیز و اقارب کو جن کو اس بات کی ضرورت تھی تو میں نے ان کی اجازت لے کے اس کو پریکٹس کر کے دیکھا ہے. اور پھر ساتھ میں نے ایک سیلف ہپنوسس کی ایک پوری کی پوری لاجک ہے، ایک پوری کی پوری کہانی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو سیلف ہپنوسس میں لے آتے ہیں. اور میں نے اپنے اوپر وہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی سیلف ہپنوسس میں لے آتے ہیں تو آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے، میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے، میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے. آپ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا رہے ہوتے مگر آپ کا ہاتھ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا ہاتھ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں اگر میرا ذاتی تجربہ نہ ہوتا تو میں آپ کو نہ کہتا. یعنی میں نے کوئی صرف اپنے آپ کو یعنی ریزسٹنس چھوڑ دی تو وہ ہاتھ ایسے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا. جب میں نے کہا ہاتھ اوپر شروع ہو گیا تو ہاتھ اٹھنا اوپر شروع ہو گیا. اسی طریقے سے تو یہ اس لیے یہ میرے تھوڑے سے ذاتی تجربات ہیں. لہٰذا ہپنوسس کے اندر جب آپ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے مائنڈ کو ٹوسٹ کرنا اور آپ کے مائنڈ کے ذریعے سے تجربات کو کریٹ کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے. اسی لیے عموماً اور میں پھر اگین بہت ہی یعنی میں ادب کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں کسی طور پر یہ جو ہمارا پیری مریدی کا ایک پورا کا پورا سلسلہ تھا اس میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے اور وہ چونکہ بہت اچھے لوگ تھے اور انہوں نے عوام الناس کی تربیت کے لیے یہ میتھڈ اڈاپٹ کیا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں. ان کو اپنے اوپر یہ ٹرسٹ تھا کہ میں جو ہوں ان کا مینٹر ہوں، میں اس کو صحیح راستے پہ لے کے جاؤں گا. اور جن لوگوں نے پھر یہ کہا کہ ہم فنا فی المرشد ہو گئے، فنا فی الپیر ہو گئے، تو اگر ان کے وہ جو مرشد اور پیر تھے اور ان کے اندر ایک وہ تھی یعنی وہ ان کو واقعی ہی ایک سیدھے راستے پہ رکھنا چاہتے تھے تو وہ ان کو ان کی ریزسٹنس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر تبدیلی کا باعث بنے. اور ایک زمانہ ہوا تھا ایسا بہت جس میں بہت سارے لوگوں کا دین کی طرف آنا اور چینج ہونا ایکچولی اسی طرح کی مینٹرشپ کے ساتھ ہوا. یعنی یہ جو ہمارے حضرت علی حجویری ہیں، عثمان علی حجویری، یہ جو لاہور میں ہیں، اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے یہ جو معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اور اسی طریقے سے اور جو سہروردی سلسلہ، تو یہ جو سلسلے جتنے تھے یہ سارے کے سارے ایکچولی لوگ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے تھے اور حوالے کر کے کہتے تھے کہ میری کوئی رائے ہی نہیں ہے. اور یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے جس میں پھر آپ کے مائنڈ کو، اور اگر آپ کا وہ مائنڈ کو بہتر کرنے والا انسان موجود ہوگا تو ظاہر ہے وہ آپ کو نیکی کی طرف ہی غالب کرنا شروع کر دے گا. تو اس لیے یہ بات پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ تمام تجربات جن کو ہم سو کالڈ روحانیت کہتے ہیں، اور یہ سو کالڈ نہیں مطلب روحانیت ہم نے ایک لفظ بنایا ہوا ہے، یہ کوئی دینی اصطلاح بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ سارے تجربات ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ اسی میتھڈالوجی کو یوز کر اپنے مذہب کے اندر بہت آگے نکل جاتے ہیں. اب جیسے ایک ہندوستان کے اندر ایک صاحب ان کا یعنی انتقال ہو گیا، ویویکانندا، اور ان کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اورنج رنگ کے کپڑے پہن کے آتے ہیں جو اسپرچول ٹیچرز، ایک خاتون بھی ہیں اس میں، ان کا نام لمبا سا نام ہے تو مجھے وہ نام ان کا یاد نہیں، لیکن میں نے کبھی کبھی ان کی ویڈیو دیکھی ہے. تو ویویکانندا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جو ہیں وہ بالکل روحانیت کی ساری انرجیز پوزیس کرتے تھے، اور جو لوگ ان کے پاس آتے تھے تو وہ ان کے پاس آ کے مثلا راک فیلر کو جب پتہ لگا کہ وہ امریکہ میں آئے ہوئے ہیں جو ویویکانندا، تو سوامی ویویکانندا ان کو کہتے تھے، وہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ ان سے ملنے کے لیے آئے. تو وہ جو ہی اندر داخل ہوا تو ان کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ یو آر اے ٹربل سول، آپ کی جو سول ہے وہ بہت ٹربلڈ ہے، آپ بہت تکلیف میں ہیں. تو آپ مجھے نہیں پتا آپ کس طرح. تو اس نے کہا میں تو دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں.
اس نے کہا لیکن آپ امیر ترین، کچھ نہیں بتایا تھا حالانکہ اس نے کہا آپ ہوں گے دنیا کے امیر ترین آدمی مگر آپ کی سول تو بڑی ٹربلڈ ہے. تو اس نے کہا واقعی آپ صحیح کہتے ہیں، میں تو بڑی تکلیف میں ہوں. تو انہوں نے کہا یہ جو تم اتنا کچھ پیسہ کما رہے ہو یہ اس پیسے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہے. تو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ راک فیلر نے وویکانندا کے ملنے کے بعد اپنی آدھی سے زیادہ جو جتنی جائیداد تھی اس کو مختلف چیریٹی کے کاموں میں کیا، اور اس نے آ کے کہا کہ جی میں نے سارے کے سارے وہ پیسے دیے، اور میں اپنا سمجھتا ہوں کہ میں بہت سارے لوگوں کے کام آیا، اور میں نے بہت سارے لوگوں کی اتنی خدمت کی، اور میرا آپ کے کہنے پر میں نے بہت اچھا کام کیا، تو میں نے بڑا اچھا کام کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایکچولی تمہیں اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی بجائے تمہیں شکر گزار ان لوگوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے تمہاری دی ہوئی چیزیں قبول کی اور جس کی وجہ سے تمہیں ریلیو ملا یہ سارا کچھ. تو وہ ایک لمبی کہانی ہے، آپ کبھی دیکھیے گا کہ ویڈیو لکھیے گا وویکانندا اینڈ راک فیلر، تو آپ کو وہ پتہ چلے گا. تو اسی طریقے سے بہت سارے مذاہب میں ہیں. ابھی آج کے زمانے میں ایک ہارٹ ٹولی کا آپ نے نام سنا ہے. ایک ہارٹ ٹولی وہ میرا خیال ہے کرسچین ہوں گے، جرمنی کے رہنے والے تھے، اور اس کے بعد وہ پھر انگلینڈ میں رہے، پھر امریکہ میں رہے، ابھی بھی وہ زندہ ہیں. اور ایک ہارٹ، ان کی جو پاور آف ناؤ ایک کتاب ہے، اور اس کے بعد ان کی جو سیلف، اپنے آپ کو کس طریقے سے فوکس کر کے ہم نے لمحہ موجود میں رہنا ہے، اور لمحہ موجود میں رہ کر پھر ہم نے وہ تمام دکھوں سے یعنی آزادی حاصل کرنی ہے. اور جب ہم لمحہ موجود میں ہوں تو کوئی دکھ نہیں، اور یہ فوکس کرنے سے یہ ساری چیزیں اچیو ہوتی ہیں. تو وہ آج زندہ ہیں، ان کو اسپرچول ٹیچر کہتے ہیں، مگر وہ کسی اسلام کے وہ دائی نہیں ہیں، وہ کسی خدا کی طرف نہیں بلاتے. وہ آپ کے اپنے آپ کی سیلف ریفارم کو سائیکولوجیکل وے کے اندر کرتے ہیں، اور اس کو وہ اسپرچول ایکسپیرینس کہتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی آج کی دن میں سدگرو ایک ہیں، آپ نے گرو رجنیش کا نام سنا ہوگا. تو اوشو جنہیں کہتے تھے، اب وہ سارے لوگ جو ہیں اپنی تمام کنٹروورسیز کے علاوہ they were considered to be spiritual leaders، اور وہ کسی اسلام کی طرف تو لے کے نہیں جا رہے تھے. تو لہٰذا میں بس یہ 30 منٹ ہو گئے ہیں، میں اس بات کو سمرائز کروں گا، اور پھر میں کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ اس بارے میں اپنے کامنٹس بھی دیں اور سوال بھی ہم لے سکتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ سارے تجربے وغیرہ کر کے اور اس طرح کے سب کچھ کر کے، کہ دین ہم سے یہ بالکل توقع نہیں، نہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ہم کوئی روحانیت کے کسی سفر پر چلیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہوں تو ہمیں دین منع بھی نہیں کرتا کسی قسم کے نفسیاتی، کسی قسم کے یعنی کیا کہنا چاہیے، پیراسائیکولوجیکل ایکسپیرینس سے. اور یہ ایکسپیرینسز ایکچولی ایک سائنٹیفک ایکسپیرینسز ہیں جو کہ ارتکاز فوکس کو فوکس کرنے سے آتے ہیں. جب آپ فوکس کرتے جاتے ہیں تو وہ اچیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فوکس کرنے جاتے ہیں تو اچیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ آہستہ آہستہ آدمی جو ہے وہ فوکس کرنے کی ایبلٹی میں جب بہت ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو بعض اوقات غیر مرئی ہوتی ہیں وہ بھی اس کی یعنی مریت میں، یعنی اس کی فزیکل گراسپ میں آ جاتی ہیں، جو کہ میٹا فزیکل ہوتی ہیں. مجھے تھوڑا سا اس کا تجربہ ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ایسا ہوا تھا میرے ساتھ اور ایسا ہو سکتا ہے. یہ بات تو یہ ساری اچھا. اور تیسری بات میں نے یہ کی ہے کہ اگر ہم فرض کریں اس پہ پڑ جائیں تو اس میں اس بات کا امکان ہے کہ ہم ایکچولی کسی اصل راستے سے بھٹک جائیں، اور ہمیں یہ لگنے لگ جائے کہ مجھے اللہ کے بتائے ہوئے اس شریعت والے سیدھے سادے دین کا کوئی شارٹ کٹ بھی میرے پاس اویلیبل ہے. اور یہ شارٹ کٹ ایکچولی عام لوگوں کے لیے، اور میرے خیال ہے سارے تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ یہ شارٹ کٹ ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں استعمال کیا، یہ شارٹ کٹ صحابہ کرام نے اپنے لیے نہیں استعمال کیا. یہ ساری کی ساری اصطلاحات صحابہ کی زندگی کے کئی سالوں کے بعد شروع ہوئی، کیونکہ جب خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہوا تو اس زمانے میں اتنا پولیٹیکل پرابلم ہو گیا، اتنا پولیٹیکل پرابلم ہو گیا کہ صحابہ ہی آپس میں یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے، اور وہ پالیٹکس اتنی زیادہ ہو گئی کہ نبی کا خاندان جو تھا ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے موجود ہے. جو کچھ یعنی حضرت امام حسین کے ساتھ ہوا اور حضرت حسن کے ساتھ ہوا، حضرت حسن میں جو مدینہ میں واقعہ ہوا ہے وہ لوگ وہ ان کی اولاد کے ساتھ وہ ہمیں نہیں، وہ بہت ہی خوفناک ہے. تو اس طریقے سے ایک پولیٹیکل جب ہوا تو، اور اس کے بعد پھر ایک حکومت سٹیبل بن گئی، وہ چلنا شروع ہو گئی، تو بس اسلام ویسے تو باقی رہا ہر شعبے میں، مگر پولیٹیکلی
اسلام کے اندر وہ ایک بہت بڑا یعنی ایک پرابلم ہو گیا. تو اس پرابلم کے دوران میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حضرت حسن بصری اور اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ دنیا میں پڑھ کے ہمیں ملا کیا, اس ساری سیاست میں پڑھ کے ہم نے کیا حاصل کیا, تو لہٰذا ہمیں زہد کی زندگی اختیار کرنی چاہیے اور دنیا کو بالکل ترک کر دینا چاہیے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا ان کا, جو کہ ان سرکمسٹانشل یعنی ریزنز کی وجہ سے ایک پورا اسکول آف تھاٹ پھر بن گیا جو زہد. تو یہ زہد اور یہ تمام جو ٹرمینالوجی ایجاد ہوئی ہے, یہ بھی ایکچولی بیسک صحابہ کے زمانے میں اس طرح کی ٹرمینالوجی اتنی موجود نہیں تھی. تو وہ پھر ان میں سے بہت اچھے لوگ تھے جنہوں نے اپنی اس ارتکاز کرنے کو, اپنی اس کو خدا کی طرف ڈائریکٹ کر لیا. پھر بہت سارے اسکول آف تھاٹ, بہت سارے لوگ ان کو فالو کرنے لگ گئے, انہوں نے اس طریقے کے اپنی زندگی کو درویشانہ طور پہ گزارنا شروع کر دیا. تو ہم سب کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اگر چاہیں تو کسی کی مینٹرشپ میں آ کر اور یہ تمام ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو خطرات میں نے جن سے آگاہ کیا ہے ان سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے, ان سے بچنا بہت ضروری ہے. اور بیٹر یہ ہے کہ ہم جو قرآن کی سمجھ ہے, ایک بات تو میں, آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا کاؤنٹ نظر نہیں آ رہا کتنے ہیں, بہرحال جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں, میں ایک تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم جتنے مرضی پڑھ لکھ جائیں, ہم جتنے مرضی سیانے بن جائیں, ہم وحی خداوندی کو قرآن کے سمجھے بغیر حاصل نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے کہ جو ہو کسی ایسی زبان میں جس کو کوئی آدمی سمجھ نہ رہا ہو مگر اس کو پڑھ رہا ہو. ہمارے ذہن میں ایک ایسا کوئی کانسیپٹ ڈالا گیا ہے کہ ایک ایک حرف پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا, ایک پہ 10 نیکیاں ملیں گی تو یہ ثواب, 3 دفعہ یہ آیتیں پڑھیں گے تو یہ. میں اس سے انکار نہیں کرتا, یہ اگر یہ کہا گیا ہے تو ہو سکتا ہے ایسی ثواب ملتا ہو سارا, لیکن بیسیکلی جو منشا قرآن ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کا پورا لاہ عمل بنانے کی ایک پوری کی پوری طاقت ملتی ہے, وہ قرآن کو سمجھے بغیر نہیں ممکن. اور نمبر 2, کم از کم سیرت کی ایک کتاب کو لائک اسٹوڈنٹ پڑھے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر کوئی ایک کتاب پڑھنی ہو تو میں اس کو ریکمینڈ کروں گا الرحیق المختوم. یہ کتاب آپ نے پہلے دیکھی ہوگی, یہ ایک انڈیا کے ایک عالم کی لکھی ہوئی ہے, صفی پوری صاحب کی, اور اس کو دنیا میں ایوارڈ ملا ہے سیرت کی آسان زبان میں سیرت کو سمجھانے کی کتاب. تو یہ ایک کتاب اپنے بچوں کو, ہم سب کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں قرآن کو مہربانی کر کے جو کچھ اس میں لکھا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور اس کو ہم یعنی جو ایک آیت آئی ہے ہمیں ہماری اپنی عقل سمجھ کے حساب سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ کیا لکھا ہے. اور وہ بہت آسان ہے, آج کل تو بہت آسان کورسز اویلیبل ہیں جس میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ان سب کا توجہ سے مطالعہ کیا جائے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں دین کے بارے میں جو ہمارا خیال ہے نا کہ میں دیندار ہوں تو پھر میں سکون میں کیوں نہیں ہوں, اگر میں نمازیں پڑھتا ہوں تو میرے دل کو اطمینان کیوں نہیں ہے, اگر میں یوں کرتا ہوں تو میرا کاروبار کیوں نہیں ہے, اچھا اگر میں بہت اچھا دیندار آدمی ہوں میرے اوپر قرضہ کیوں چڑھا ہوا ہے, اچھا یہ وجہ ہے تو میرے خامد کے ساتھ تعلقات کیوں خراب کیوں ہیں. میں یہ بات بہت ڈرتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں کسی قسم کی کوئی گناہ کی بات یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوں, ایکچولی ریلیجن اس بات کا رسپانسبل نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے کہ نہیں ہے. ریلیجن اس بات کا رسپانسبل نہیں ہے کہ آپ کاروبار میں ترقی کرتے ہیں کہ نہیں ترقی کرتے ہیں. ریلیجن اس بات کا نہیں ہے رسپانسبل کہ آپ کی بیوی کے ساتھ یا آپ کے خامد کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں. یہ آپ نے خود ایوالو کرنا ہے, یہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. دین آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ کن حالات میں کس قسم کا کنڈکٹ کرنا ہے. لہٰذا روحانیت کے ذریعے سے کوئی یہ توقع کرنا کہ میں بالکل ماورائے دنیا ہو کر کسی ایسے لیول پر ہو جاؤں گا کہ جس لیول پر آ کر پھر میرے سارے دکھ درد ہر چیز چینج ہو جائے گا, تو یہ میرے خیال میں اگر اس قسم کی کوئی چیز اچیو ہوتی بھی ہے تو یہ چیز ایکچولی کسی ریلیجس راستے سے ہمیں نہیں ملتی. یہ بس ہمارے فوکس کرنے کی ابیلٹی کی وجہ سے, جس طرح سے ایک غیر مسلم اس کو حاصل کر سکتا ہے, ایک ہندو حاصل کر سکتا ہے, جس طریقے سے ایک ہندو جو ہے وہ کوئی ایجاد کرنا چاہے تو وہ ایجاد کر سکتا ہے. ایک ہندو اگر کیٹو پہ چڑھنا چاہے, ایک کرسچن کا چڑھنا چاہے, تو ایک خدا کو نہ ماننے والا چڑھنا چاہے تو وہ اپنی وہ ابیلٹی حاصل کر کے کیٹو پہ چڑھ سکتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان بھی اگر اس رستے کو اختیار کر کے اپنی کوئی مذہبی کوئی ترقی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, مگر مذہب اس کو اس قسم کی کسی قسم کی کوئی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتا. اور یہ بات ہمیں پوری طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے
مذہبی ہونے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، نیک ہونے کے باوجود اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ ہمیں تکلیف آئے، ہم مصیبت میں رہیں، ہم مشقت میں رہیں۔ آپ نبی کی اس کی اپنی زندگی دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کس قسم کی تھی، وہ کس قسم کے بستر پہ سوتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی زندگی دیکھیں، حضرت عمر کی جو روٹی تھی ہم میں سے کوئی چبا نہیں سکتا جس طرح کی روٹی وہ کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تینوں کا جو ان کے انتقال کے بعد اثاثہ تھا وہ ٹوٹل 28 درہم تھے، پاکستانی حساب سے 28,000 روپے لے لیں۔ یہ ان کا بینک بیلنس تھا 3 لوگوں کا، کہ جن کا 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں حکمرانی تھی۔ تو ان کی زندگی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ زندگی تھی؟ مشکل والی زندگی تھی۔ تو اس لیے زندگی میں مشکل ہونا، تکلیف ہونا، ٹربلڈ ہونا، پرابلم ہونا اور مذہب کے ساتھ ہونا، یہ قطعی طور پر یہ نہیں ثابت کرتا کہ، اور قطعی طور پر یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ پھر مذہب نے میرا کیا کیا، میں مذہب ہونے کا مجھے کیا فائدہ ہوا۔ کیونکہ مذہب کے نزدیک ایک آپ نے زندگی گزارنی ہے، پھر اس زندگی کے اندر اسٹریٹجی آپ نے اپنے حساب سے بنانی ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کی گارنٹی ہے اگر ہم نے اس طریقے سے اس کنڈکٹ کے ساتھ اس زندگی کو گزارا۔ تو دوسری ایک آخری بات میں عرض کر رہا ہوں جو ذرا تھوڑی سی اور بھی شاید تکلیف دہ ہوگی، کہ جن تجربات کو ہم روحانی تجربات کہتے ہیں نا، بعض کا وہ تجربات ڈرگز کے ذریعے سے بہت آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کا سٹیٹ آف مائنڈ بعض اوقات فارماکولوجیکل دوائیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو بعض لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں نا۔ اب وہ ایڈکٹ ایکچولی کوئی خدا کو کے قریب پہنچنے کے لیے تو ایڈکٹ نہیں ہو رہے نا، ظاہر ہے وہ تو ایک طرح کی اب نارمیلٹی ہے۔ لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس فیز کے اندر لوگ بعضوں کا تمام غموں کو بھول جاتے ہیں، دکھوں کو بھول جاتے ہیں اور بہت ہائی فیل کرتے ہیں۔ اور ایک زمانے میں یہ بھنگ وغیرہ، کینابس وغیرہ، خاص طور پر یہ جو ہندو سینٹ تھے اور ہمارے بھی بعض اوقات جو مذہب سے نہ تعلق رکھنے والے ملنگ درویش ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں بڑا مشہور ہوتا تھا کہ وہ کینابس استعمال کرتے تھے، جس کو بھنگ کہتے ہیں، اور وہ کینابس اس سٹیٹ کے اندر انسان کو لے جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات میں بہت ڈرتے ڈرتے کر رہا ہوں، اور آبویسلی اس کو میں جنرلائز بھی نہیں کرتا، میں تو اور میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں بالکل اس بات پر کسی قسم کا مجھے کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کا فوکسنگ کر کے اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ایکسپیرینسز حاصل کیے ہیں۔ لیکن میں اپنی بات کو ختم اس فکرے پر کرتا ہوں کہ میری سمجھ میں اب تک یہ آیا ہے کہ اسپرچویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، روحانیت ہم جس کو کہتے ہیں، یہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ موضوع ہے اور دین ایک ڈفرنٹ موضوع ہے۔ ایک کو ریلیشن البتہ اس کی یہ ہے کہ اگر انسان ارتکاز کرتے وقت، فوکس کرتے وقت اپنی ایگو کو ایک ایک کر کے ویو آف، کیونکہ ہمارے اندر بہت ساری ایگوز ہیں، جیسے آئی ہے نا، آئی ایم جاوید اقبال، تو ایکچولی میری آئی ایک نہیں ہے۔ جیسے اللہ ایک ہے نا، اللہ واحد ہے، میں ایکچولی واحد نہیں ہوں، میری بہت ساری آئیز ہیں، تھاؤزنڈز آف آئیز ہیں۔ میں کبھی کیسا ہوتا ہوں، کبھی میں کیسا ہوتا ہوں، چھوٹے سے کیسا ہوتا ہوں، بڑے سے کیسا ہوتا ہوں۔ میری ایبسولوٹلزم نہیں ہے میرے اندر، میرا ایک اپنی انڈیویجویلٹی نہیں ہے، میری پرسنالٹی ویری کرتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ سرکمسٹانسز۔ ان کو ہم ایگوز کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر جو دونوں کی مجھے کوئی کو ریلیشن اپنے لیے سمجھ میں آئی ہے کہ اگر جب آپ فوکس کرتے ہیں، آج کل بھی میں کرتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ کے میڈیٹیٹ کرتا ہوں، اس میڈیٹیٹ کرنے میں صرف یہ مشق کرتا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ اپنی آئیز کو کم کرنا شروع کروں، آئیز کو کم کرنا، میری انڈیویجویلٹی نیرو ہوتی جائے۔ یعنی یہ ہے کہ میں اپنے ملازم کے ساتھ جس طرح ہوں، میں اپنے باس کے ساتھ بھی اسی کے قریب ہوں، میں جس طرح گھر میں ہوں میں اسی طرح باہر ہوں۔ یعنی میں اپنی آئیز کو تھوڑا کم کرا اور یہ فوکس کر کے کرنا شروع ہو جائیں تو obviously اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو میں کوئی مذہب کے اگینسٹ تو نہیں کر رہا۔ تو اس طرح کی ایکسرسائزز بے شمار ہوں گی، اور جو لوگ اچھے ان ایکسرسائزز کو بتائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ ایسے تجربات ہو جائیں کہ جس میں جن کو ہم مافوق الفطرت تجربات کہہ سکتے ہیں۔ تو دیٹ از آل فرام مائی سائڈ۔ اور اب میرا خیال ہے کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو میں کوشش کروں گا، اگر مجھے جواب آتا ہو تو میں عرض کر سکوں۔